1000 روپے سے لاکھوں کی تنخواہ تک کا سفر آسان نہیں تھا. ڈاکٹر زرین. روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں. ایک مزدور کی محنتی بیٹی ڈاکٹر زرین کی کہانی، جن کی پہلی فیس 1000 روپے تھی لیکن آج ان کی تنخواہ لاکھوں روپے ہے. وہ سوشل میڈیا کے ایک بڑے گروپ میں خواتین سے کچھ اس طرح مخاطب تھیں: یہ کیا پڑھیں گی؟ مزدور کے بچے مزدوری ہوتی ہیں. میں اکثر بچپن میں یہ سنتی تھی، مگر یقین کریں یہ ضروری نہیں کہ مزدور کے بچے مزدور ہی رہیں. یہ ثابت کرنا مشکل ہے مگر ناممکن نہیں، اور میں نے یہ کر کے دکھایا ہے. میں ڈاکٹر زرین زہرا ہوں اور میں ایک محنتی مزدور کی مضبوط بیٹی ہوں. زرین کی باتیں متوجہ کرنے والی تھیں، کیونکہ کم وسائل اور مشکل حالات میں کچھ کر دکھانے والوں کی کہانی میں زیادہ کشش اور طاقت ہوتی ہے. لوگوں کی اکثریت اس طرح کی کہانیوں کا موازنہ اپنی زندگی کے مصائب و مشکلات سے کرتی ہے. نتیجتاً اس سوچ کا کلا کما ہوتا ہے جس کے نتیجے میں لوگ ناکامیوں کو اپنی منزل سمجھ کر وہی بسیرا کر لیتے ہیں. زرین نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ انہیں زندگی میں جو کامیابیاں ملی وہ سب محنت کے نتیجے میں ممکن ہوا. انہوں نے خواتین کو اپنے پیغام میں کہا کہ اگر وہ زندگی میں کچھ کرنا چاہتی ہیں تو اس کے لیے محنت کرنا ازحد ضروری ہے. جب سے میں نے ہوش سنبھالا اپنی امی کو لوگوں کے کپڑے سیتے دیکھا ہے. ابو فیکٹری میں ملازمت کرتے تھے. میں 7 سال کی بچی تھی جب میں نے بھی امی کے ساتھ سلائی میں ہاتھ بٹانا شروع کیا. امی کے ساتھ سلائی کا کام کرتے کرتے اکثر رات کے 12 بج جاتے. ڈاکٹر زرین کی کہانی صرف اتنی نہیں ہے، ان کا غمگین بچپن کس طرح تابناک مستقبل میں بدل گیا. اس حوالے سے انڈیپینڈنٹ اردو نے ان کے ساتھ ایک تفصیلی انٹرویو کیا. چونکہ زرین پوسٹ ڈاکٹریٹ کے حوالے سے چین کے شہر شنزین میں رہتی ہیں، لہٰذا ان سے ٹیلی فون پر ہی بات ہو سکی. زرین نے اپنی بات چیت کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ انہیں ہمیشہ خود پر اعتماد قائم تھا کہ وہ ایک دن اپنے والدین کی زندگی کو راحتوں اور مسرتوں سے بھر دیں گی. یہ 2010 کی بات ہے. میں صبح 7 بجے یونیورسٹی جاتی اور شام 5 بجے واپس آتی. اس کے بعد بچوں کے گھر پر ٹیوشن پڑھاتی، جس میں اکثر رات کے 12 بج جاتے. اس ٹیوشن کے مجھے ہر مہینے کے 1000 روپے ملتے تھے. ان دنوں میں گھر کی واحد کفیل تھی کیونکہ میرے والد کو ٹی بی ہوا تھا اور وہ کوئی کام نہیں کر سکتے تھے. زندگی اسی طرح چلتی رہی. میں نہ صرف اپنے اور بہن بھائیوں کی تعلیم مکمل کی، گھر کے اخراجات پورے کیے، بلکہ بہن کی شادی بھی کروائی اور ہاں، اپنی شادی بھی کی. زرین نے کہا کہ انہیں قسمت سے ایسے سسرال والے ملے جنہوں نے ان سے ایک دن کا بھی جہیز میں نہیں مانگا، لہٰذا انہیں صرف 1 لاکھ روپے ہی خرچ کرنے پڑے. الحمدللہ میں اب پوسٹ ڈاکٹریٹ کر رہی ہوں. میں نے بیجنگ سے پی ایچ ڈی کی ہے. آج میری تنخواہ لاکھوں میں ہے. والدہ کو سلائی مشین سے نجات دلوائی، وہ آج کل میرے پاس چین میں ہیں. ان کو گھمایا، اچھا کھلایا اور پہنایا. میرے شوہر بھی پوسٹ ڈاکٹریٹ کر رہے ہیں اور وہ بہت تعاون کرنے والے شوہر ہیں. زرین نے بتایا کہ انہوں نے ابتدا میں پنجاب پبلک سروس کمیشن کی لیکچررشپ حاصل کی تھی. او جی ڈی سی ایل نے بھی انہیں پیشکش کی. انہیں پاکستان ایٹمی توانائی کمیشن میں جونیئر سائنسدان ہونے کا اعزاز بھی حاصل رہا، جو زرین کے مطابق انہوں نے اپنی قابلیت اور اپنے بل بوتے پر حاصل کیا. قائد اعظم یونیورسٹی سے ایم ایس سی اور ایم فل کرنے کے بعد مجھے نہ صرف چین میں پی ایچ ڈی کی اسکالرشپ ملی بلکہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی اسکالرشپ بھی ملی. کبھی کبھی سوچتی ہوں تو حیران ہوتی ہوں کہ یہ سب میں نے کیسے کیا، کیونکہ پڑھنے کے لیے تو کبھی وقت ملتا ہی نہیں تھا. زرین نے بتایا کہ شادی کے بعد انہیں پڑھائی کے ساتھ بچوں کی پرورش میں کافی چیلنجز کا سامنا ہوا، جس کے بعد انہوں نے ایک ایسے طریقہ کار پر سوچ وچار شروع کر دیا جو سائنسی اور جو بچوں کی پرورش میں معاون ثابت ہونے کے ساتھ والدین کے لیے آسانی بھی پیدا کرے. میرے لیے دیگر ذمہ داریوں کے ساتھ بچوں کی پرورش پر توجہ دینا بھی نہایت اہم تھا. میں نے 3 غیر ملکی ماہر خواتین جن کا تعلق کینیڈا اور متحدہ عرب امارات سے ہے کی خدمات حاصل کر کے ایک فیس بک گروپ کا آغاز کر دیا تاکہ والدین میں بچوں کی پرورش کے حوالے سے شعور بیدار کیا جا سکے اور وہ اس حوالے سے جدید ریسرچ سے باخبر رہیں. ڈاکٹر زرین کے مطابق ان کے فیس بک گروپ ارلی چائلڈہڈ اینڈ پیرنٹنگ ایجوکیشن آف پاکستان میں 9000 والدین روزانہ کی بنیاد پر بچوں کی پرورش کے حوالے سے ماہرین کی آراء اور تحقیق سے استفادہ کر رہے ہیں. اصل مقصد یہ ہے کہ بچوں سے سکرین یعنی موبائل ٹی وی کی عادت چھڑوائی جائے. پاکستانی والدین بچوں کو مصروف رکھنے کے لیے انہیں سکرین کے استعمال پر لگاتے ہیں، جو کہ غلط ہے. وہ بچوں کو روبوٹ سمجھتے ہیں اور جب بچے بات نہیں مانتے تو وہ انہیں مارتے اور ان پر غصہ کرتے ہیں. اس گروپ میں والدین کو یہی سکھایا جا رہا ہے کہ وہ آسان طریقے سے کیسے بچوں کی پرورش کریں. زرین ارادہ رکھتی ہیں کہ وہ مستقبل میں اس گروپ کو ایک نان پروفٹ میگزین کا درجہ دیں جس میں صرف پیرنٹنگ پر تبصرے، ریسرچ اور مسائل پر بات ہوگی تاکہ ایک مثبت اور صحت مند معاشرے کی تشکیل ہو.